الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء قال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم اولیاء بعض صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیام قرآن کے حوالے سے سورہ آل عمران کی ابتدا کی جا رہی ہے۔ گزشتہ پروگرام میں سورہ بقرہ کا اختتام کیا گیا۔ قرآن پاک سارے کا سارا اپنی تمام صورتوں کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مربوط ہے۔ مفسرین کرام نے ایک صورت کے اختتام پر جب دوسری صورت کو شروع فرمایا تو ان کے مابین ربط کو ضرور بیان کیا۔ تو اسی طرح آج تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کا جب آغاز ہو رہا ہے تو سورہ بقرہ کا اختتام ہوا، تو ان دونوں کے درمیان کیا ربط ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے اندر یہودیوں کا تذکرہ تھا اور سورہ آل عمران کے اندر عیسائیوں کا تذکرہ ہے۔ سورہ آل عمران، اس کا نام آل عمران رکھا گیا کیونکہ اس سورت کے اندر آل عمران کا تذکرہ ہے، ایک شخص ہیں جن کا نام آل عمران ہے۔ اس سورت کی ابتدا اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کے ساتھ کی۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس سورت کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہو رہی ہے، جن کے بارے میں عرض کیا جا چکا کہ واللہ اعلم بمرادہ، کہ جن کی مراد اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور زندہ رہنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، جس نے آپ پر کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا، اور یہ ایسی کتاب ہے جو اپنے سے پہلے کتابوں کی اور اپنے سے پہلے آنے والی قوموں کی اور انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کرتی ہے۔ اس سے پہلے کتابیں آئیں تورات اور انجیل۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تو یہ قرآن حکیم ان تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اس صورت کے اندر عیسائیوں کا تذکرہ کیا گیا۔ مفسرین کرام نے اس صورت کے شان نزول میں بھی عیسائیوں کے وفد کا واقعہ بیان کیا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، مشہور حدیث ہے، حدیث نجران بھی کہتے ہیں جس کو، کہ اس میں نجران سے آنے والے عیسائیوں کے ایک وفد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاں ٹھہرایا تھا، اور ان کے کچھ مطالبات تھے، ان کے کچھ اعتراضات تھے، ان کے کچھ عقائد تھے جن کے اوپر بات کی گئی تھی، جس پر اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اس کے بعد پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ قرآن حکیم دو قسم کی آیات پر مشتمل ہے، ایک آیات محکمات اور دوسری آیات متشابہات۔ آیات محکمات جیسا کہ اپنے نام سے ظاہر ہیں، محکم آیتیں کہ جن کا معنی اور مطالب واضح ہیں، جن کے معنی اس کے الفاظ سے اور اس میں غور و فکر کرنے سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر آیات متشابہات کہ جن کے معنی یا تو غور و خوض سے معلوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو صلاحیت دے وہ اس کے معانی پر دسترس حاصل کر سکتا ہے۔ ظاہری طور پر آیات محکمات کی نسبت ان کے معنی واضح نہیں ہوتے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ در حقیقت آیات محکمات جو ہیں وہی قرآن کی اصل بنیاد ہیں، انہی پر قرآن حکیم کی زیادہ آیات کا دار و مدار ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کے واقعے کو اس صورت کے اندر بیان فرمایا۔
غزوہ بدر حق و باطل کا وہ پہلا معرکہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے ایک سٹینڈرڈ متعین فرما دیا، فتح اور شکست کا ایک معیار طے ہو گیا کہ اللہ رب العزت کے ہاں فاتح وہی کہلائے گا، دنیاوی اسباب کے اعتبار سے بھی فاتح وہی قرار پائے گا جو اللہ رب العزت کے طے کردہ اصولوں کے مطابق ہوگا۔ یعنی ظاہری اسباب جو ہیں دنیا کے، فتح اور شکست کے جو ظاہری اسباب ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں اس وقت، غزوہ بدر کے اندر وہ سارے ختم ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے 313 کی قلیل مقدار کو، 313 کی تعداد کو اپنے سے 3 گنا زیادہ کفار کے مقابلے میں فتح عنایت فرمائی۔ یہ حق و باطل کا وہ پہلا معرکہ تھا جس نے مسلمانوں کے لیے آگے بڑھنے کی راہ ہموار کر دی۔ اللہ رب العزت نے غیب سے مدد فرمائی۔ جب غزوہ بدر شروع ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ یہ چند ایمان والے لوگ ہیں جن کو میں تیرے راستے میں لے کر آیا ہوں، اگر یہ مٹ گئے تو پھر تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے مدد بھیجی اور کفار کو واضح طور پر شکست ہوئی۔ تو اس تمام جو غیبی مدد ہے اس کا واقعہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ایک لائن بنا دی، اللہ تعالیٰ نے ایک سٹینڈرڈ متعین کر دیا کہ دین تو اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے۔ اللہ کے نزدیک جو قابل قبول دین ہے، جو قبولیت کا میرٹ اللہ نے بنایا ہے، وہ اللہ رب العزت نے اسلام کو بنایا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، تمام کا تمام دین اسلام ہی تھا۔ سب کے سب اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، کیونکہ اسلام کا معنی ہے تسلیم کرنا، اللہ کی ذات کو تسلیم کرنا، اللہ کے احکامات کو تسلیم کرنا، اللہ کے نبیوں کو تسلیم کرنا، اور جو کتابیں نازل ہوئیں ان کو تسلیم کرنا۔ یہ سب اسلام کے معنی میں داخل ہیں۔ اسلام صرف آج کل کے مسلمانوں کا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں ہے، بلکہ جس دور میں جو نبی جو تعلیم لے کر آتے تھے ان تعلیمات کو ماننے والا مسلمان کہلاتا تھا۔ پھر وہ نبی چلے جاتے تھے، وہ تعلیمات ختم ہو جاتی تھیں، نئے نبی نئی تعلیم کے ساتھ آتے تھے، تو پھر اس نبی کو ماننا اسلام کہلاتا تھا۔ اسی طرح چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آئی تو پھر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے مسلمان کہلائے۔ اب دیگر انبیاء کو ماننے والے مسلمان نہیں رہیں گے، کیونکہ ہر آنے والا نبی پچھلی شریعت کو یا تو آگے بڑھاتا ہے یا اس کو منسوخ کر دیتا ہے۔ تو پچھلی تمام شریعتیں منسوخ ہیں اور دین اسلام ہی میرٹ اور سٹینڈرڈ کا دین بنایا گیا ہے کہ جس پر مسلمانوں کو یا انسانوں کو پرکھا جائے گا کہ کون مسلمان ہے اور کون غیر مسلم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ایک لائن متعین کر دی۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ، 3 گواہیوں کے ساتھ حق کی گواہی دی کہ ایک اللہ تعالیٰ خود اپنی گواہی فرما رہے ہیں، شہید اللہ، اللہ پاک گواہ ہیں۔ دوسرے نمبر پر ملائکہ، کہ ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر اولو العلم، اہل علم لوگوں کا بتایا کہ اہل علم جو ہیں ان کی بھی گواہی ہے۔ تو یہ 3 گواہیوں کو یہاں پر اس صورت کے اندر اکٹھا کیا گیا، اس کو واضح طور پہ مفسرین نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر یہود کی سازشوں کو بیان کیا گیا کہ یہود جو تھے وہ علماء حق، یعنی ان کے اپنے جو علماء تھے، جو بنی اسرائیل کے اپنے علماء حق بیان کیا کرتے تھے، ان کے خلاف بھی وہ سازشیں کرتے تھے، ان کے خلاف بھی وہ باتیں بنایا کرتے تھے، ان کو لوگوں سے متنفر کیا کرتے تھے۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب بھی ہم پرانی قوموں کے واقعات پڑھتے ہیں اور ان کی ان ترتیبوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنی قوم کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے، تو ہمارا ان کو پڑھنے کا، ان سے عبرت حاصل کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے دور میں دیکھیں کہ ہمارے دور میں اس طرح کا کردار کون ادا کر رہا ہے اور کس کو روکنے کی ضرورت ہے اور کس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنی امت کو، ہم نے اپنے وقت کو
اس وقت کے آئینے میں دیکھنا ہے۔ قرآن کا مطالعہ کرنے کی ضرورت بھی اسی وجہ سے ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی باتوں کو، اللہ رب العزت کے بتائے گئے احکامات کو، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو پرانے قصص کو بیان کیا گیا ہے، ان کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے قرآن پاک کی کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فَاتَّبِعُونِي، تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ یعنی کوئی شخص اگر اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، کوئی شخص دین اسلام کی بلندی تک جانا چاہتا ہے، کوئی شخص اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک ہی پیرامیٹر ہے، اس کے لیے ایک ہی سٹینڈرڈ متعین کر دیا، فاتبعونی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی محبت، آپ کی سنت سے محبت، آپ کی سیرت پر چلنا، یہی وہ واحد راستہ ہے جس سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس کو بیان فرما دیا کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو نبی کے راستے سے چل کر ہی آپ آؤ گے۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی اولاد نہیں تھی، تو اس عمر میں انہوں نے اولاد کی تمنا کی، اللہ سے اولاد کی درخواست کی، تو اللہ نے ان کے بڑھاپے میں یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان کے بیٹے کی صورت میں پیدا فرمایا۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ مریم علیہ السلام نے جب یہ دعا کی، مریم علیہ السلام کی والدہ نے دعا کی کہ میرا کوئی بیٹا پیدا ہوا تو میں اس کو اللہ کے راستے میں وقف کروں گی، اور جو مسجد بیت المقدس ہے اس کی خدمت کے لیے میں اس کو دے دوں گی۔ لیکن حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہو گئیں تو وہ تھوڑی پریشان ہوئیں اور کہنے لگیں کہ اب یہ تو لڑکی ہے، اس لڑکی کے لیے میں اپنی وہ جو دعا ہے، وہ جو منت ہے، اس کو کیسے پورا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں، آپ اس پر بھی اپنی منت کو پورا کر سکتی ہیں، اور پھر اس طرح حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کے لیے وقف کیا گیا۔ اس سے اگلا جو رکوع ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور اس کے اندر پھر جب ان کے ماننے والوں میں اختلاف پیدا ہوا، اس دور کے لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، عیسائیوں نے اس پر اعتراض کیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں جو ان کے نہ ماننے والے تھے انہوں نے اعتراضات کیے، اور پھر اس کے مقابلے میں جو ماننے والے تھے انہوں نے اپنے دلائل پیش کیے، اور اس میں بھی پھر ان کے دلائل کبھی یہ ہوتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور کبھی ان کے دلائل یہ ہوتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ کا ہی ایک پرتو ہے، اور یا پھر ان کا دلیل یہ ہوتی تھی کہ یہ تثلیث ہے کہ روح القدس، عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ، ان تینوں کی تثلیث کو بنا کر وہ اپنا عقیدہ پیش کیا کرتے تھے۔ تو اس کا بھی قرآن نے انکار کیا۔ جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ وفد نجران آیا تھا، عیسائیوں کا وفد آیا تھا نجران سے، اس نے بھی یہی اپنا عقیدہ پیش کیا تھا، قرآن نے جس کی تردید فرمائی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلے رکوع کے اندر ارشاد فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہی ہیں جیسے آدم علیہ السلام ہیں۔ اب یہ جو متشابہ اور مشابہت اختیار کی گئی، یہ جو تمثیلاً بیان کیا جا رہا ہے، اس میں ایسے ہی ہے کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا تھا، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی
اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ تو یہ اللہ پاک اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں اور جا بجا فرماتے ہیں۔ اس سے آگے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی۔ اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھانے کا تذکرہ فرمایا کہ زندہ ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے۔ اب یہ تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر موجود ہیں اور قرب قیامت میں اللہ کے حکم سے وہ زمین پر واپس تشریف لائیں گے اور امت محمدیہ کے ساتھ مل کر کام کریں گے، اور جس مقصد کے لیے ان کو بھیجا جائے گا دجال کے خاتمے کے لیے، وہ اس پر کام کریں گے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ اس قرآن کی انہی آیات سے ثابت ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ دیگر اقوام کو مباہلے کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن حکیم مختلف مضمونوں کا مجموعہ ہے، جس میں سے ایک مضمون مجادلہ اور مباہلہ ہے۔ اپنے دور کے فقیہ اور محقق حضرت علامہ شاہ ولی اللہ نے اصول تفسیر پر ایک رسالہ لکھا ہے الفوز الکبیر کے نام سے۔ اس میں انہوں نے پورے قرآن کے علوم کو 5 مضامین کے اندر بند کیا ہے۔ ان میں سے ایک مضمون یہ علم المجادلہ، علم المخاصمہ یا علم مباہلہ بھی ہے، کہ اس میں قرآن حکیم خود دوسروں کو چیلنج کرتا ہے، دوسری اقوام کو، دوسری قوموں کو، دوسرے مذہب کے لوگوں کو چیلنج کرتا ہے، ان کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، مجھ سے دلائل کے میدان میں مقابلہ کرو، تم اپنے دلائل لے کر آؤ، میں اپنے دلائل لے کر آؤں گا، اور پھر فیصلہ کریں گے۔ تو اللہ رب العزت اس طریقے سے دوسری اقوام کو دعوت دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا، کہ اے اہل کتاب تم آ جاؤ کتاب کی طرف، کہ ہم کیوں نہ ان چیزوں پر اکٹھے ہو جائیں جو ہماری مشترک ہیں۔ توحید تمام اہل کتاب میں مشترک ہے۔ توحید کا عقیدہ ایسا ہے کہ جس میں تمام اہل کتاب ایک پیج پر ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ نصرانی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، سب کے نزدیک اللہ کی ذات کی وحدانیت پر کوئی شک نہیں۔ اسی طرح رسالت کا عقیدہ ہے۔ رسالت کے عقیدے میں مسلمان، یہودی اور عیسائی برابر ہیں کہ اپنے اپنے رسول کو وہ اللہ کی طرف سے مبعوث شدہ مانتے ہیں۔ اسی طرح آخرت کا عقیدہ، قیامت کا عقیدہ، کہ ایک دن یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد جزا سزا کا دن ہوگا، جس میں اس دنیا کے اندر کیے گئے تمام اعمال کا حساب کتاب ہوگا، اور جس کے جیسے اعمال ہوں گے میزان میں جس کا پلڑا جس اعتبار سے بھاری ہوگا اس اعتبار سے اس کے لیے جزا یا سزا کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس بارے میں بھی، اس عقیدے میں بھی تمام اہل کتاب برابر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آؤ کیوں نہ ہم اپنی مشترک چیزوں پر اکٹھے ہو جائیں، جو مشترکات ہیں ان پر ہم اکٹھے ہو جائیں، جو ہمارے درمیان برابر ہیں۔ اس سے اگلے رکوع کے اندر اللہ نے فرمایا وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل۔ اس میں اہل کتاب کے 2 گروہوں کے فکر اور طرز عمل کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ یہودیوں نے ایک خفیہ گروہ تیار کیا تھا، جس میں وہ یہ طے کرتے تھے کہ پہلے تو کچھ لوگ اعلانیہ اسلام قبول کر لیں گے اور بعد میں مرتد ہو جائیں گے، اور اس طرح پھر لوگوں میں جگہ جگہ وہ یہ بات پھیلاتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور پھر جب مسلمانوں میں کوئی خرابیاں دیکھتے تھے ان کو بیان کرتے تھے، لوگوں کے سامنے واضح کرتے تھے کہ دیکھیں یہ خرابیاں ہیں، اور پھر مرتد ہو جاتے تھے۔ اور دوسرا گروہ بددیانت یہودیوں کا تھا کہ جو امانت میں خیانت کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی ان کے پاس بھروسہ کر کے امانت رکھوا دیتا تھا تو اس کو کہتے تھے کہ بس اب یہ ہمارا ہے، یعنی غیر یہودی کا مال یہودیوں کے لیے حلال ہے، یہ ان کا عقیدہ بن گیا تھا۔ تو اس طریقے سے بھی وہ اپنے دین کو بدنام کیا کرتے تھے، اور یوں ان کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ ہم ایسا کچھ بھی کر لیں تو ہم سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کا رد فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، اگر تم کوئی بھی ایسا کام کرو گے جو شریعت کے خلاف ہوگا، جو تمہارے نبی کی تعلیمات کے خلاف ہوگا، اس پر تمہارے سے مواخذہ کیا جائے گا، اس پر تمہاری پکڑ کی جائے گی۔ تو اس اعتبار سے کوئی بھی اللہ کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے مواخذہ نہیں ہوگا اور اس کے لیے ہوگا۔ اللہ کے نزدیک جو اصول ہیں وہ سب کے لیے برابر ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے اس پارے کے آخر کے اندر اپنے اور اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان جو عہد ہوا، جو میثاق ہوا، اس کو بیان فرمایا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا، تو تمہیں اس پر ضرور ایمان لانا ہوگا، اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور عہد لینے کے بعد جب تم اس عہد پر میرا ذمہ لے لو گے تو پھر اس کے بعد اس کو پورا کرنا تمہارے لیے ضروری ہوگا۔ تو یہ عہد اللہ رب العزت نے لیا۔ اور پھر اس پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے ماننے والوں کا اور نہ ماننے والوں کا ذکر کیا کہ جو مان لے گا میری بات کو، جو میری بات کو تسلیم کر لے گا، اس کے لیے جنتیں ہیں۔ جو گناہ کرے گا اس کے بعد توبہ کر لے گا، میرے توبہ کے دروازے ہر وقت اس کے لیے کھلے ہیں۔ الا الذین تابوا واصلحوا، کہ جو توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، جو لوگ مرتد ہو گئے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسلام کا قاعدہ بھی یہی ہے۔ شروع میں تو اسلام کا دائرہ یوں کہا جاتا ہے لا اکراہ فی الدین، قرآن کا حکم ہے کہ نئے دین کو اختیار کرنے میں تمہارے اوپر کوئی جبر نہیں ہے۔ کوئی اگر غیر مسلم ہے، اسلام قبول کرنے میں اس پر کوئی جبر نہیں، وہ اسلام قبول کرتا ہے اپنی خوشی کے ساتھ، 100 بسم اللہ، اور اگر نہیں قبول کرتا تو زور زبردستی کے ساتھ کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اسلام قبول کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایک مرتبہ اپنی خوشی کے ساتھ اسلام قبول کر لیتا ہے، اسلام کے دائرے میں اپنے آپ کو داخل کر لیتا ہے، اب اس کے بعد وہ اسلام کی پابندیوں کا پابند ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ اس کے دل میں کوئی ایسا خیال آتا ہے کہ یہ صحیح مذہب نہیں ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں، اب اسلام کا قانون اس بارے میں سخت ہے۔ اسلام ایک غیرت مند مذہب کے طور پر سامنے آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر اب تم چھوڑتے ہو تو تمہیں مہلت دی جائے گی 3 دن کی۔ مرد ہوگا اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی، سمجھایا جائے گا، اس کے جو بھی اشکال اعتراض ہوں گے علماء کرام کے سامنے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر وہ سمجھ جائے گا، دوبارہ مسلمان ہو جائے گا تو بہت اچھے، اگر وہ مسلمان نہیں ہوگا تو شریعت کے مطابق اس کی جان لے لی جائے گی۔ اور عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کو سمجھایا جائے گا، اگر تو وہ سمجھ جائے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اگر وہ نہیں سمجھتی تو ساری زندگی اس کو قید میں رکھا جائے گا، یہاں تک کہ قید میں ہی وہ مر جائے۔ تو یہ اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد کیا احکامات ہیں۔ شروع میں کوئی زبردستی نہیں ہے، داخل ہونے کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے، جو اپنی خوشی سے آنا چاہے۔ اس کے بعد 4تھا پارہ شروع ہو رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ نیکی کا معیار کیا ہے؟ اللہ کے ہاں نیکی کا معیار کیا ہے، یہ اس پارے کے شروع میں بیان کیا گیا کہ نیکی تک تم اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے، اس وقت تک نیکی کا وہ معیار حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر ڈالو۔ یہ وہ معیار ہے کہ جو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا کہ جو شخص نیکی کرنا چاہتا ہے اس کا اعلیٰ معیار کیا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ جب حکم آ جائے کہ یہ چیز دے دو تو اس میں ذرا بھی پس و پیش کیے بغیر اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینا، یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ اس کے نیکی کے قبول ہونے کی نشانی۔ بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ جب ان کو خواب آیا کہ آپ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں
تو انہوں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا کہ مجھ سے میری بیٹے کی قربانی مانگی جا رہی ہے، اور اولاد سے زیادہ پیاری چیز کیا ہوتی ہے؟ لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے کچھ بھی نہیں سوچا اور کہا کہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ ایسی اللہ کو ادا پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اس سنت کو جاری فرما دیا کہ بیٹے کی جگہ مینڈھا ذبح کیا گیا، اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ قربانی واجب قرار دے دی گئی کہ اس سنت کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک اس کو برقرار رکھا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا وقت آیا، اللہ کے راستے میں اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو پیش کرنے کا وقت آیا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں ہر قافلے کے سرخیل ملتے ہیں کہ اپنا سارے کا سارا مال اسباب، گھر کے اندر کی ہر چیز لا کر اللہ کے راستے میں پیش فرما دی کہ یہ میرا سامان ہے، اس کو آپ لے لیجیے۔ تو یہ وہ نیکی کا وہ درجہ ہے، یہ وہ نیکی کا وہ معیار ہے کہ جو اللہ کو مقصود ہے اور محبوب ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جو دین اسلام کا ایک امتیازی خصوصیت ہے کہ باقی سارے انبیاء علیہ السلام کی جو قومیں تھیں ان کو یہ حکم نہیں تھا، یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم وہ بہترین امت ہو کہ جس کو لوگوں کی نفع آسانی کے لیے نکالا گیا ہے، جس کو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نکالا گیا ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے۔ وہ بھلائی کی وجہ کیا ہے؟ وہ بھلائی کا سبب کیا چیز ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور تم لوگوں کو برائی سے بچاتے ہو۔ یہ تمہارا وہ سبب ہے خیر امت ہونے کا کہ تم تمام امتوں سے بہترین امت کیوں ہو، کہ جو نبیوں والا کام تھا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، یہ وہ کام تمہارے ذمہ لگ گیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمہ، کہ یہ جو کافر لوگ ہیں یہ سب بھی ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں بھی مختلف درجات ہیں، اور پھر آگے ان درجات کو بیان فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، سود کی حرمت کو بیان فرمایا کہ دگنا چگنا سود مت کھاؤ۔ سود کسی بھی معاشی نظام کو خراب کرنے کا سب سے پہلا ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے سب سے پہلے معاشی نظام کو جب شروع کیا، اپنا معاشی نظام پیش کرنا چاہا، تو اس کے اندر سود کی حرمت کو بیان کیا، کیونکہ جس زمانے میں اسلام نافذ ہو رہا تھا، جس زمانے میں اسلام کے احکامات نازل ہو رہے تھے، تو اس وقت کے معاشرے میں سود اپنے زوروں پر تھا کہ غریب آدمی کسی سے قرضہ لیتا تھا تو اس پر سود اتنا چڑھ جاتا تھا کہ اصل رقم تھوڑی رہ جاتی تھی اور سود بڑھ جاتا تھا کہ اصل رقم کب کی ادا کر دی گئی لیکن سود ابھی تک چل رہا ہوتا تھا۔ اس سے غریب کا استحصال ہوتا ہے، اور آج بھی اگر کہیں پر بھی سودی نظام رائج ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی خرابیاں کس حد تک پھیلی ہوئی ہیں۔ کسی بھی ملک کا معاشی نظام سود کے ساتھ کبھی بھی اچھا نہیں چل سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں واضح طور پر سود سے متعلق احکامات کو بیان فرمایا ہے کہ سود لینے دینے والا ایسا ہے گویا کہ مجھ سے جنگ کرنے والا ہے، اور اتنی شدید حرمت بیان ہوئی کہ سود کو لکھنے والا، سود کی حفاظت کرنے والا، سود لینے والا، سود دینے والا، یعنی کسی بھی حوالے سے اس سودی کام کے ساتھ متعلق کوئی بھی شخص ہے تو وہ اللہ کے نزدیک مبغوض ہے، اللہ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو اس اعتبار سے سود کی شدید حرمت بیان کی گئی۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی مزید اعجازی خصوصیت کو بیان کیا
کہ قرآن حکیم لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ کوئی میری طرح کی کوئی آیت بنا کر لائے، کوئی اس طرح کی ہدایت کی کتاب ہو تو مجھے دکھائی جائے۔ یہ قرآن کریم کی امتیازی خصوصیت ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بیان فرمایا، آپ کی رسالت کا تذکرہ فرمایا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی بہت پیغمبر ہو چکے ہیں، اب اگر یہ فوت ہو جاتے ہیں یا ان کو قتل کر دیا جاتا ہے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے؟ یعنی کہ ایمان کا تعلق نبی کی ذات سے نہیں ہے، اس بات سے ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے۔ نبی کی ذات موجود ہو یا نہ ہو، اس سے ایمان میں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ آج جیسا کہ ہم موجود ہیں، ہم سب اللہ کی ذات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تو اس اعتبار سے ہمارا ایمان بالغیب ہے، کسی کی ذات ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر نبی چلا بھی جائے تو کیا تم مرتد ہو جاؤ گے؟ کیا تم اس کی تعلیمات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دو گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح پھر اس سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے پوری سورت کا خلاصہ بھی بیان فرمایا اور آخر میں بہت خوبصورت دعائیں ارشاد فرمائیں کہ کس طریقے سے ایک مومن کو دعائیں مانگنی چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کے حضور اپنے ہاتھ بلند کرے اور اپنا ما فی الضمیر بیان کر کے دعا مانگے۔ آخری رکوع جو شروع ہوتا ہے تخلیق کائنات سے شروع ہوتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ اللہ پاک نے یہ جتنی بھی قدرت اپنی بیان فرمائی ہے، جتنی بھی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، یہ ساری کی ساری انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہیں، اپنی ذات پر بھروسہ رکھنے کے لیے ہیں۔ اور پھر مومنین کی صفات بیان کی جو اولو الالباب ہیں، جو عقل مند لوگ ہیں، وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اللہ کی عبادت پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دعائیں ارشاد فرمائیں، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادی ینادی، یہ ساری دعائیں ہیں۔ اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے اس سورت کو ختم فرمایا اور کہا کہ اے اہل ایمان، تم کفر کے مقابلے میں ثابت قدم رہو، اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ رکھو اور اپنے اپنے مورچوں پر جمے رہو اور اللہ سے ڈرو۔ جب تک کوئی انسان صرف اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ جب تک انسان اللہ کا خوف دل کے اندر رکھتا ہے اس کو دنیا کی کوئی چیز خوف زدہ نہیں کر سکتی، اور جب انسان اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ پھر وہ دنیا کی ہر چیز سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس پر اللہ رب العزت نے اس سورت کو ختم فرمایا کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو تم اپنی مراد تک پہنچ سکتے ہو، جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نکلے ہو اس مقصد کو تم حاصل کر سکتے ہو۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اس ماہ رمضان سے جو مقصد ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس پیام قرآن سے جو مقصد ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، رب کریم ہمیں وہ مقصد اعلیٰ پیمانے پر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔